السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ جی، آپ سناؤ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا جی، کس نے پڑھنا ہے آج الفقہ المیسر کا؟ ترتیب بن گئی تھی آپ حضرات کی؟ استاد جی ترتیب تو نہیں بن سکی کیونکہ شام کو وہ روشن حیات صاحب جو ہے ہمارے سیار بنے مانیٹر یعنی امیر۔ اچھا اچھا، مولانا اگر آپ تو اجازت دیں تو میں پڑھ دوں گا، لیکن ترجمے کا مجھے اتنا زیادہ شور نہیں ہے اور تیاری بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنے کو تیار ہوں۔ جی چلیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ پہلا صفحہ ہمارا کل ہو گیا تھا، آج دوسرے صفحے سے پڑھنا ہے۔ اما الطہارۃ من الحدث۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ میں نے کل کلاس نہیں لی تھی۔ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ، یہاں سے نہیں، دوسرا صفحہ بالکل شروع سے۔ اما الطہارۃ من الحدث فتحصل بالوضوء، صفحہ نمبر 2 بالکل شروع سے۔ جی، اما الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ، یہاں سے جی فتحصل بالوضوء او بالغسل او بالتیمم اذا تعذر استعمال الماء۔ جی، اس کا ترجمہ کریں جتنا آپ کو سمجھ آتا ہے، جتنا اما سمجھ آتا الطہارۃ ہے۔ من الحدث، پس طہارت حاصل کرے حدث سے، یعنی کہ بالوضو، وضو سے، او یا غسل سے یا تیمم سے، اور اذا تعذر استعمال الماء۔ تعذرہ کا مطلب نہیں آتا مجھے مولانا۔ مشکل ہو جائے۔ مشکل ہو جائے، اگر پانی استعمال کرنا مشکل ہو جائے تو پھر تیمم سے پاکی حاصل کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فَتَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبِسَائِلِ الطَّهَارَةِ، اور طہارت حاصل کریں نجاست سے، اور نجاست کا ازالہ کریں وسیلہ کے، طہارت کے وسیلہ سے، طہارت کے ذریعے سے، من الماء الخالص، یعنی کہ خالص پانی سے، او الترابی طاہر، یا پاک مٹی سے، او الحجر، یا پتھر سے، او الدبغ، دبغی، اس کا دبغی کا بھی مجھے مطلب نہیں پتا۔ تب یہ خشک خال وغیرہ۔ خشک خال وغیرہ سے، تو یہاں اچھا تک جی، اس میں اما الطہارۃ من الحدث فتحصل، تو فتحصل یہ یہاں پر مضارع کا لفظ ہے، فا اس کے شروع میں اما کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اما الطہارۃ من الحدث، بہرحال حدث سے جو طہارت ہے، فتحصل وہ حاصل ہوتی ہے وضو کے ساتھ۔ تو تحصل، حصل، یحصل، نصر ینصر باب سے ہے، اس کا ترجمہ ہے حاصل ہونا۔ تو جب بندہ ناپاک ہے حکمی طور پر، تو طہارت حاصل کر سکتے ہیں وضو کے ذریعے یا غسل کے ذریعے، یا تیمم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے جب پانی کا استعمال کرنا مشکل ہو، جب بندہ کسی عذر کی بنا پر پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور آگے ہے وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ، اما کا ترجمہ کیا ہے؟ اما کا ترجمہ ہوتا ہے بہرحال۔ جی اما وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر آپ نے دو باتیں بیان کرنی ہو، جہاں پر آپ نے دو باتیں بیان کرنی ہو تو اکثر وہاں پر ہم اما کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اما طہارت، بہرحال طہارت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی اما بعد جو استعمال کرتے ہیں ہم، جی وہ علیحدہ چیز ہے اما بعد،
جو اس طرح عبارات کے درمیان میں نا اکثر اما اما 2 مرتبہ یوز ہوگا، اسی طرح اما کا لفظ آتا ہے الف کے نیچے زیر ہو تو وہ بھی عموماً 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نا کسی چیز کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اما کے ساتھ بھی اور اما کے ساتھ بھی۔ اما کا ترجمہ ہے بہرحال، اور اما الف کے نیچے زیر ہو تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے یا، جیسے او کا ترجمہ یا ہوتا ہے نا، او، تو اما کا ترجمہ یا ہوتا ہے، اما کا ترجمہ ہوتا ہے بہرحال۔ اچھا، فتحصل بازالۃ النجاسہ، تو نجاست سے جو پاکی ہے وہ حاصل ہوتی ہے نجاست کو زائل کر دینے سے، بازالۃ النجاسہ، ازالہ یہ مصدر ہے، ازالہ یزیل، یہ ہے وہ والا باب اکرما یکرمو سے، ازالہ یزیل ازالتن، تو زائل کرنے کو کہتے ہیں جب جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، اس نجاست کو زائل کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ نجاست کو زائل کس چیز سے کرنا ہے؟ بوسائل الطہارہ، پاکی حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں آگے بیان کر دیے۔ من الماء الخالص، خالص پانی ہو، او التراب الطاہر، پاکیزہ مٹی ہو، او الحجر، پتھر ہو، او الدبغ، یا دباغت شدہ کھال وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ان سے یہ پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال ہو یہاں تک؟ جی سمجھ آ گئی سر۔ جی چلیں آگے پڑھ لیں۔ المیات التي تحصل بها الطہارہ، وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ جی یہ المیاہ، ہاں پر یہ ہاں ہے، المیاہ التی جی تحصل الطہارۃ بالماء المطلق، پاکی حاصل کرنا مائع مطلق سے، تحصل حاصل ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے پاکی بالماء المطلق، مطلقی، جی مائع مطلق سے، یہ وہی والماء تحصل ہے المطلق، جو اوپر آیا تھا۔ یہ بھی مضارع ہے۔ جی بالکل، جی والماء آگے۔ المطلق، مطلق اور مائع مطلق کیا ہے؟ والماء الذي بقي على اوصاف خلقته ولم تخالطه نجاسہ ولم يغلب عليه شيء، وہ پانی جس کے اوصاف باقی رہیں، خلقتی اس کی خلقت کے ساتھ، ولم تخالط اور نجاست کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، ولم یغلب اور غلبہ نہ ہو، علیہ شیء کسی اور چیز کا۔ جی مائع مطلق سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو اپنے پیدائشی اوصاف پر باقی رہے اور کوئی نجاست بھی اس میں شامل نہ ہوئی ہو اور کوئی دوسری چیز بھی اس پر غالب نہ آئی ہو۔ تو اس میں هو الماء الذی باقیہ، یہ باقیہ کیا چیز ہے؟ کون سے باب سے ہے یہ فعل؟ جی باقیہ یہ کون سے باب سے ہے؟ یہ سامعہ کے وزن پر ہے، سامعہ سمیع، باب، جی سامعہ کے وزن پر ہے، باقیہ جو باقی ہو، علی اوصاف۔ آگے ہے یہ جی مولانا ولم، یہ جو خلقتی ہی، یہ خلقتی ہی جو ہی وہ بعض یہ ایسے زیر کے نیچے ہے یا کھڑی زیر کے نیچے، کھڑی زیر ہے یہاں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، دوبارہ پوچھیں۔ اعلی اوصافی خلقتی ہی، یہ جو ہی ہے ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف وہ نسبت تو ہو رہی ہے کہ اس کی خلقت پہ ہو، یہ ہی جو ہی کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے یا صرف زیر، صرف زیر ہے؟ اس میں زیر ہوتی ہے عموماً، وہ دراصل قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں وہ کھڑی زیر بھی استعمال ہوتی ہے،
تو وہاں پر دراصل ہم نے پڑھنا ہوتا ہے ایک ترتیل کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ. تو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ علیحدہ اصول و ضوابط ہیں. تو ان اصول و ضوابط کی بنا پر وہاں پر پھر کھڑی زیر کا استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے. خالی زیر ہے تو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے پھر کھڑی زیر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ صرف قرآن پاک کے اندر ہے. باقی جو کتابیں ہیں عربی کی ان میں عموماً زیر ہی استعمال ہوتا ہے. کھڑی زبر، کھڑی پیش اور کھڑی زیر یہ عموماً استعمال نہیں ہوتی، یہ صرف قرآن پاک کے اندر ہی استعمال ہوتی ہیں. معنی سیم ہوتے ہیں. جی معنی وہی ہوتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ ولم الْمُطْلَقِ تخالط ہو، ولم تخالط ہو. وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ، اور اس جی میں ولم تخالط ہو یہ نجاست کون سا وہ ہے، فعل ہے، تو کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی مضارع ہے. لم کا کیا ترجمہ ہے؟ لم لم نہیں کے معنی میں آتا ہے. لم جب نہیں مضارع کو منفی ماضی کر دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. لم تخالط ہو، اور یہ کیا کہتے ہیں، باب کون سا ہے؟ خالط یخالط، حاسب یحاسب کے وزن پر ہے، حاسب یحاسب کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. ولم تخالط ہو اور اس کو نہ ملی ہو کوئی نجاست. اور اسی طرح آگے ولم یغلب. غالب یغلب. جی ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھیں جی. ولم یغلب علیہ شیء، اور جی اس میں یغلب با پر نا یہ جزم ہے، ولم یغلب لم کی وجہ سے ولم جزم بھی آتا ہے آخری حرف پر. جی یہ لم ویسے جزم دیتا ہے نا، لم تو جزم لازمی دیتا ہے. جی بالکل. ولم یغلب علیہ شیء، اور اس میں کوئی اور چیز غالب نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے وَيَنْدَرِجُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ، یندرجو اس میں درج نہ ہو مولانا. یہ نا کا ترجمہ نہیں ہوگا، باقی ٹھیک ہے. یندرجو کہتے ہیں ان درجہ یندرجو بروزن ان فطرہ ینفطرو، شامل ہونا. شامل ہونا. ویندرجو اور شامل ہوتے ہیں فی الماء چلیے. المطلق، مائع جی مطلق میں یہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ جو درج ذیل چیزیں پانی ہے یہ اس کی تعریف میں آتے ہیں یا اس کی ٹھیک ہو گیا. اس کو شامل ہیں. ماء السماء، آسمان کا پانی اول. ثانی ماء النہر، نہر کا پانی. ثالث ماء البئر، بئر، بئر کنویں کا پانی. ثالث کے بعد کیا ہوگا؟ اربع یا اربع ماء العین، آنکھ کا پانی. عین ماء العین، عین آنکھ. جی آنکھ کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے. عین عربی زبان میں کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر چشمے کے معنی میں ہے، چشمے کا پانی. چشمے کا پانی. ٹھیک ہے. خامس ماء البحر، بحر سمندر کا پانی. ٹھیک ہے. سادس ماء ذاب من الثلج، ثلج تو برف کو کہتے ہیں. ماء ذاب پگھلی ہوئی برف. ماء وہ پانی، ذابا جو پگھلا ہو، ذابا ماضی ہے نا، جی. وہ پانی جو پگھلا ہو، من الثلج برف سے، برف کا پگھلا ہوا پانی. سادسو سادسو کے بعد کیا ہوتا ہے مولانا؟ ساتویں کو سابع. سابع ماء ذاب من البرد،
یہ یہ جو ایک دعا ہے عربی کی جو میرے گناہوں کو اولوں اور برف سے دھو دے، اس میں برد ہے، یہ ٹھنڈا پانی یا اولوں کا پانی؟ اولوں کا ہی ٹھیک ہے، اولوں کا پانی، وہ پانی جو اولوں اولوں کا سے پانی پگھلا جو ہوا اولوں سے پگھل کے بنا ہو۔ ہے۔ جی، تو یہ 7 قسم کے پانی ہیں جو بالکل خالص ہیں۔ ایک تو ان کے اندر کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اور ان کے جو قدرتی اوصاف ہے نا، قدرتی اوصاف میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو ان کا رنگ ہے، پانی کا رنگ، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قدرتی طور پر۔ تو جب اس میں کوئی چیز مل جائے گی تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ پانی کے اندر دوسری صفت ہوتی ہے پانی کا ذائقہ۔ پانی کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جب اس کے اندر کوئی اور چیز مل جائے تو اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ پھر پانی والا نہیں رہتا۔ اور پانی کے اندر تیسری صفت ہوتی ہے اس کی بو، پانی کی کوئی بو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اوصاف ہیں پانی کے: رنگ، بو اور ذائقہ۔ تو جس پانی کے اندر یہ تینوں اوصاف اپنی اصلی حالت پر موجود ہیں، وہ پانی مائع مطلق کہلاتا ہے، اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے آج کے لیے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو آپ حضرات کا؟ جی ٹھیک ہے مولانا۔ اچھا جی، آگے ادب المفرد کون پڑھے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد یہ پیچھے پڑا گیا ہے خلقت، جی، خلقت ہے یا خلقت ہے؟ خلقت تو ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے نا، خلقت، لیکن یہاں پر جو آیا ہے خلقت آیا ہے، خلقت کہتے ہیں پیدائشی، یہ اچھا، اسم ہے یہاں پر، خلقت ہی ہوگا یہ۔ یہ میرے پاس یہی کتاب ہے تو اس میں خلقت لکھا ہوا ہے۔ جی، خلقت ٹھیک نہیں ہے بلکہ خلقت ہے، وہ پانی جو اپنے پیدائشی اوصاف پر باقی رہے۔ ٹھیک، جزاک۔ جی، ادب المفرد کون پڑھے گا؟ کسی نے مطالعہ کیا ہے اس کا؟ چلیں یہ میں پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی ترتیب آپ حضرات پھر چلیں، یہ اگلی سوموار سے بنا لیں، اگر ابھی ترتیب نہیں بنی تو کوشش کریں کہ سوموار تک نہ ترتیب پھر آپ حضرات کی بن جائے، تاکہ عبارت کے اعتبار سے، عربی پڑھنے کے اعتبار سے آپ حضرات کے لیے نا آسانی ہو جائے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے باب اذا تصاعب فلیضع یدہ علی فیہ۔ یہ باب ہے جب کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے رکھ لے۔ حدیث نمبر ہے 949۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصاعب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فلیضع یدہ بفیہ، تو وہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے یا اپنے منہ کے سامنے رکھ لے۔ فإن الشیطان یدخل فیہ، کیونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث 950، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تصاعب، جب کسی کو جمائی آئے، فلیضع یدہ، تو وہ اپنا ہاتھ رکھ لے، علی فیہ، اپنے منہ پر، فإنما هو من الشیطان، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگلی حدیث 951، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصاعب احدکم، تصاعب جب جمائی آئے تم میں سے کسی کو، فلیمسک علی فیہ وہ اپنے منہ کو بند کر لے، فإن الشیطان یدخلہ کیونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی میں آگے دوسری سند ہے تو اس سے فرماتے ہیں اذا تصاعب احدکم جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فلیمسک بیدہ فمہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کر لے، فإن الشیطان یدخلہ کیونکہ شیطان آدمی کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جمائی کے حوالے سے پیچھے بھی کچھ روایات گزر چکی تھی جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب انسان کو جمائی آتی ہے ایک تو یہ سستی کی علامت ہے، اور دوسری یہ کہ جب انسان کو جمائی آتی ہے تو شیطان انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو مزید سست بنا دیتا ہے، انسان کے اندر مزید سستی پیدا کر دیتا ہے، اور شیطان اپنے اثرات اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، سستی کے اعتبار سے، نیک اعمال کے اعتبار سے پیچھے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جمائی آتے وقت انسان کو تھوڑا چوکنا رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو کہ اپنے منہ کو بند کر لے، زور لگائے، اگر آسانی کے ساتھ بند ہو سکتا ہے، اگر منہ بند نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لے، اس سے اپنی جمائی کو روک لے۔ اگلا باب ہے مولانا ایک چیز پوچھنی تھی اس میں، جی یہ جی فی الا فی ہی کا ترجمہ منہ کیا ہے؟ جی، یہ نحو میر میں غالباً یہ فمن کا جو لفظ ہے، فمن جی جی، اس کی تین فمن حالتیں تو ہوتی ہیں۔ جی ایک ہے رفعی حالت، دوسری ہوتی ہے نسبی حالت، تیسری ہوتی ہے جری حالت۔ تو جو رفعی حالت ہے جب اس کے اوپر پیش آئے گا نا تو جی اس جی صورت میں تو میم پڑھا جائے گا فمن، لیکن نسبی حالت اس میں میم گر جاتا ہے، جری حالت میں بھی میم گر جاتا ہے۔ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ حضرات میں نحو کے اندر یا بھی نہیں پڑھی ہے؟ پڑھی ہوں گی تو مولانا یاد نہیں ہے یا پڑھی نہیں ہوں گی۔ اچھا، تو پڑھی فمن بھی جو ہے ہوگی، یاد نہیں۔ پڑھی بھی ہے فم استاد جی، جی 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 پڑھی بھی ہے استاد جی، جو لفظوں کو گرا دیتے صحیح صحیح۔ ہیں جی۔ تو فمن جو ہے اگر یہ پیش کی جگہ پر ہو تو اس کو میم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر زبر کی جگہ پر ہو تو میم کی جگہ الف پڑھا جائے گا، فمن بن جائے گا فا، فا اور الف۔ اور جب زیر کی حالت ہوگی تو اس میں فا اور یا فی پڑھا جائے گا، فمن پیش کی حالت میں، رفع کی حالت میں، فا نصب کی حالت میں، فی یہ جر کی حالت میں۔ تو یہ اس کی جری حالت ہے یہاں پر، الا فی ہی آدمی اور اپنے، جو جی پہلی حدیث ہے اس میں کیا ہے جی؟ فل یزا یدہ بفی ہی، بی فی ہی، درست؟ بفی ہی، جی یہ با بھی جا رہا ہے نا، جر دیتا ہے۔ اچھا یہاں بی فی ہی آگے پھر با بھی ختم ہو گیا، فی ہی بالکل۔ جی با کی وجہ سے زیر آ جاتا ہے نا، اعلیٰ کی جی وجہ سے بھی زیر آتا ہے، اعلیٰ فی ہی اور بی فی ہی، با علیحدہ ہے، فی علیحدہ ہے، ہا ضمیر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب هل یفلی احد رأس غیرہ، کیا کسی دوسرے شخص کے سر سے جوئیں نکال سکتے ہیں؟ حدیث نمبر ہے 952۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام ابنت ملحان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے جو کہ ملحان کی بیٹی ہے. فتطعمہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی دیتی تھی. وکانت تحت عبادۃ بن الصامت، اور وہ ام حرام رضی اللہ عنہا یہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھی. فاطعمتہ، وہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے فاطعمتہ کھانا کھلایا ایک مرتبہ. وجعلت تفلی رأسہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں دیکھنے لگ گئیں. فناما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ثم استيقظ، پھر آپ اٹھے. یضحک، ہنستے ہوئے. تو جوئیں دیکھنا، کسی کے سر سے جوئیں نکالنا، جیسے یہاں پر یہ ام حرام رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں یہ اس طرح جوئیں دیکھتی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کے سر میں جوئیں دیکھنا اور ان کو نکالنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں کیوں دیکھتی تھی؟ کیا وہ آپ کی محرم تھی؟ تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضاعی خالہ تھی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضاعی خالہ تھی. رضاعی کہتے ہیں کہ جب بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے نا، اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیتا ہے، تو جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں رضاعی ماں. اس عورت کی جو بہن ہوگی وہ اس بچے کی رضاعی خالہ بن جائے گی. تو اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھی. اور جو سگی خالہ کا حکم ہے کہ وہ آدمی کی محرم ہوتی ہے، اسی طرح رضاعی خالہ بھی آدمی کے لیے محرم ہی ہوتی ہے. اس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. تو یہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر ان کے ہاں جاتے رہتے تھے، یہ آپ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھیں. تو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی خالہ تھی ام حرام رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھی. تو پھر واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد لیٹ گئے. ام حرام رضی اللہ عنہ آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگ گئی. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں تھیں؟ تو پہلا جواب تو اس کا بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں نہیں تھی. ان کا دیکھنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں تھیں وہ نکالتی تھی، بلکہ ویسے ہی یہ کیا کہتے ہیں پیار اور محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، وہ اس طریقے سے اپنی محبت کا اپنے پیار کا اظہار کرتی تھی. دوسرا اس کے بارے میں بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت کا معاشرہ تھا اگرچہ شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن اگر ہم اس وقت کے معاشرے کو دیکھیں، اس وقت لوگوں کا جو رہن سہن تھا، رہنے کا جو انداز تھا، وہاں پر پانی کی قلت تھی. اکثر اوقات کیا کہتے ہیں سفر کے دوران رہتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سفر، اونٹوں کے اوپر سفر، سفر پھر ریگستان میں ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے کئی کئی دن کا سفر ہوتا تھا. آدمی جو ہے کئی کئی دن بعد نہاتا تھا تو مٹی وغیرہ سر میں جم جاتی، اس سے جوئیں پیدا ہو جاتی. تو اگر ہم اس معاشرے کو دیکھیں، تو اس علاقے کو دیکھیں، وہاں پر پانی کے حالات کو دیکھیں، تو اس سے زیادہ پھر بعید بھی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں جو ہے وہ جوئیں اگر پیدا ہو گئی ہیں تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں، کیونکہ وہ علاقہ ہی ایسا تھا، وہاں پر پانی کی بھی قلت تھی، ریتلا علاقہ ہے، پھر سفر بھی لمبے لمبے گھوڑوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر. اس کے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں بھی رکھی ہوئی تھی، لمبے بال رکھے ہوئے تھے. تو عین ممکن ہے
کہ ان اسباب کے اوپر اگر ہم غور کریں تو آپ علیہ السلام کے سر میں جوئیں ہو چکی ہوں، لیکن پہلا جواب ہی اس میں زیادہ راجح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں نہیں تھی، لیکن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس طرح چھوٹے بچے سے کیا کہتے ہیں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالا تو آپ نے فرمایا، ہذا سید اہل الوبر، یہ دیہاتی لوگوں کا سردار ہے۔ وبر کہتے ہیں دیہات کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، قیس بن عاصم کی طرف، کہ یہ تو دیہاتی لوگوں کا سردار ہے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا، یہ کہتے ہیں قیس بن عاصم، میں نے عرض کیا رسول اللہ، مل مال الذی لیس علی فیہ تبعۃ من طالب، مل مال الذی، وہ کتنا مال ہے، لیس علی فیہ، جس کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تبعۃ من طالب، کے مطالبہ کرنے والوں کی طرف سے، سوال کرنے والوں کی طرف سے، یعنی کہ مال کی وہ کم سے کم مقدار بتا دیں کہ اگر کوئی آ کر مجھ سے سوال کرے تو اگر میں اس کو نہ بھی دوں تو مجھ پر کوئی گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس مال زیادہ ہے تو اس صورت میں تو زکوٰۃ وغیرہ صدقات وغیرہ نکالنا انسان کے اوپر ضروری ہو جاتے ہیں، تو یہ کم سے کم مقدار پوچھ رہے ہیں کہ مال کی وہ کون سی مقدار ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی مجھ سے آ کر سوال کرے، کوئی مہمان میرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کو کچھ نہ بھی دوں تب بھی مجھے کوئی گناہ نہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبیعت من طالب، نہ ہی کسی کی طرف سے مطالبہ ہو سکے، ولا من ضعیف، اور نہ ہی کسی مہمان کا حق ہو اس مال میں۔ تو آپ نے فرمایا، نعم المال اربعون، اچھا مال تو 40 ہے، اچھا مال 40 ہے، تو 40 سے مراد یہاں پر 40 اونٹ ہیں، کیونکہ مال کا جو لفظ ہے اس معاشرے میں زیادہ تر اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے یہاں پر اونٹ ہی مراد لیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 اونٹ یہ انسان کے لیے اچھا مال ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اگر کوئی آ کر مطالبہ کرے اس کو نہ بھی دے تو بھی انسان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ والاکثر ستون، اور زیادہ اونٹ تو 60 ہیں، زیادہ اونٹ تو 60 ہیں۔ وویل لاصحاب المئین، اور ہلاکت ہے سینکڑوں جانور والوں کے لیے۔ مئین مئتن کی جمع ہے، مئتن 100 کو بولتے ہیں، مئین سینکڑوں جانور والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الا من اعطى الکریمہ، مگر وہ شخص، کریمہ جو پیارا مال، کریمہ سے مراد یہاں پر پیارا پیارا جانور، جو پیارا جانور کسی کو عطیہ میں دے دے۔ ومنح الغزیرہ، غزیرہ کہتے ہیں زیادہ دودھ دینے والا جانور، منحہ کہتے ہیں کسی کو ادھار دے دینا، دودھ دینے والا جانور کسی کو ادھار دے دیا۔ ونحر السمینہ، اور نحرہ ذبح کر دے، سمینہ موٹا جانور۔ فاکلا، وہ خود بھی کھائے، واطعم القانع والمعتر، اور وہ کھلائے قانع قناعت کرنے والے شخص کو، والمعتر، اور جو مانگنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو فقیر ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے جا کر سوال کر لیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ تو یہ شخص کیا کرے، جو جانور ہیں ان کو ذبح بھی کرے اور اس میں سے خود بھی کھائے اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلا دے۔ قلت یا رسول اللہ، انہوں نے پھر آگے سوال کیا، یا رسول اللہ، ما اکرم هذه الاخلاق،
یہ تو کتنے ہی عمدہ اخلاق ہیں، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ تو اعلیٰ اخلاق والی باتیں ہیں۔ لا يحل بواد انا فیہ من کثرت نعمی، لا يحل بواد انا فیہ، یا رسول اللہ جس وادی میں، انا فیہ جس وادی میں رہتا ہوں، لا یحل وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، من کثرت نعامی میرے جانوروں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی یہ کہنے لگے کہ میرے پاس بہت ہی زیادہ جانور ہیں، جس وادی میں رہتا ہوں یا جس وادی میں میرے جانور ہوتے ہیں تو اس وادی میں کوئی دوسرا شخص اپنے جانور لے کر نہیں آتا، کیونکہ دوسرے جانوروں کے لیے وہاں پر جگہ ہی نہیں بچتی، میرے اتنے زیادہ جانور ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا، کیف تصنع بالعطیہ، تم عطیہ کا کیا کرتے ہو، عطیہ اس کا کیا کرتے ہو؟ قلت، تو یہ کہنے لگے، اعطی البکرا، میں جانور دے دیتا ہوں 1 سال والا، بکر کہتے ہیں 1 سال والا، و اعطی النابا، 2 سال والا جانور بھی میں لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ قال کیف تصنع فی المنیحہ، تم عاریتاً جانور کسی کو دیتے ہو، منیحہ کہتے ہیں کہ دودھ استعمال کرنے کے لیے جانور کسی کو دے دینا، اور عطیہ کہتے ہیں ویسے کسی کو ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، تو گفٹ میں وہ دیتے تھے 1 سال والا جانور بھی دے دیتے تھے، 2 سال والا بھی جانور دے دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ تم دودھ پینے کے لیے کوئی جانور دیتے ہو؟ قالا، تو وہ کہنے لگا، انی لامنح الناقہ، میں اونٹنی جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ قال کیف تصنع فی الطریقہ، طروقہ، تو تم طروقہ کہتے ہیں وہ اونٹ جو اونٹنی کو حمل ٹھہرا سکتے ہوں، طروقہ نر اونٹ ٹھیک ہے، جو کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے اونٹنی حاملہ ہو سکتی ہو، ان کے بارے میں تم کیا کرتے ہو؟ قالا، تو انہوں نے کہا، یغد الناس بحبالہم، لوگ آتے ہیں اپنی رسیاں لے کر، ولا یوزع رجل من جمل یختتمہ، ولا یوزع رجل، اور کوئی آدمی روکا نہیں جاتا، من جمل اس اونٹ سے، یختتمہ جو اسے، جس کو وہ چنتا ہے، میرے اونٹ ہیں، آدمی اپنی رسی لے کر آتا ہے، وہ میرے اونٹوں میں سے جس اونٹ کو بھی چن لیتا ہے تو اس سے ہم روکتے نہیں ہیں، فیمسکہ ما بدا لہ، پھر وہ اونٹ اپنے پاس ہی رکھتا ہے جب تک اس کا دل کرے، ٹھیک ہے، وہ اونٹ لے جاتے ہیں، ان کے پاس اونٹنیاں تو ہوتی ہیں، تو جفتی کروانے کے لیے، حمل ٹھہرانے کے لیے، اس سے اونٹ جو ہے وہ ادھار لے جاتے ہیں، جو اونٹ ان کو پسند ہے وہ اونٹ وہ لے جاتے ہیں، اور جتنی دیر چاہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، حتیٰ یکون ہوا یردہ، یہاں تک کہ وہ خود ہی وہ اونٹ واپس کر کے جاتے ہیں، یعنی میری طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا کہ یہ اونٹ واپس کر دے، وہ خود ہی اونٹ جو ہے وہ واپس کر کے چلے جاتے ہیں، جتنے مرضی دن وہ روک کر رکھیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا، فمالک احب الیک ام مال موالیک، فمالک، کیا تمہارا مال، احب الیک تمہیں زیادہ پسند ہے، ام مال موالیک یا تمہارے ورثاء کا مال، تمہارے رشتہ داروں کا مال تجھے زیادہ پسند ہے، یا تمہیں تمہارا اپنا ذاتی مال زیادہ پسند ہے یا تمہارے رشتہ داروں کا مال زیادہ پسند ہے؟ قال مالی، تو کہنے لگے مجھے تو اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّمَا لَكَ مِن مَالِكَ مَا أَكَلْتَ، تو تمہارا مال تو صرف وہی ہے، ما اکلتا جو تم نے کھا لیا، فَأَفْنَيْتَ اور فنا کر دیا، او اعطیتا یا کسی کو عطیہ دے دیا، فَأَمْزَيْتَ اور آگے بھیج دیا، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ اور اس کے علاوہ باقی جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا تمہارے ورثاء کا ہے، جو خرچ کر لیا وہ تمہارا، جو بچ گیا وہ تمہارے ورثاء۔ فقلت، تو انہوں نے کہا، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لا جرما، یقیناً، لا جرما یہ استعمال ہوتا ہے یقیناً کے معنی میں، یقیناً پکی بات ہے، لئن رجعت،
اگر میں اپنے گھر واپس لوٹ گیا لأقلن عددہا، میں ضرور کم کر دوں گا اپنے جانوروں کی تعداد کو، اقل کم کر دوں گا۔ فلما حضرہ الموت، جب موت کا وقت آیا ان کا، جمع بنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، فقال، اور کہنے لگے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، خذوا عنی، مجھ سے چند نصیحتیں لے لو، سن لو، فإنکم لن تأخذوا عن احد هو انصح لکم منی، جو تمہیں میرے علاوہ کسی دوسرے شخص سے کبھی نہیں ملیں گی۔ میں تمہیں آج ایسی نصیحت کرنے لگا ہوں کہ میرے علاوہ کسی دوسرے شخص سے تمہیں یہ نصیحت نہیں ملے گی، یا وہ تمہارا مجھ سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، لا تنوحوا علیہ، میرے اوپر ایک تو نوحہ نہیں کرنا، جب مر جاؤں تو نوحہ نہیں کرنا۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینح علیہ، آپ علیہ السلام پر نوحہ نہیں کیا گیا، جب آپ کی وفات ہوئی تھی کسی نے نوحہ نہیں کیا۔ وقد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النیاحہ، اور میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نوحے سے منع کرتے تھے۔ دوسری نصیحت، وکفنونی فی ثیابی، اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دینا، کنت اصلی فیہا، جن کپڑوں میں میں نماز پڑھتا تھا۔ نمبر 3، وسودو اکابرکم، اپنے بڑوں کو سردار بنا لینا، سودو سردار بنا لینا اپنے بڑوں کو۔ فإنکم، کیونکہ تم، اذا سودتم اکابرکم، اپنے بڑوں کو سردار بناؤ گے، لم یزل لأبیکم فیکم خلیفہ، تو تمہارے باپ کا نائب ہمیشہ تمہارے درمیان میں موجود رہے گا۔ یعنی اگر تم اپنے میں سے سب سے بڑے کو اپنا سردار بنا لو گے تو جو سب سے بڑا ہے وہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باپ کا خلیفہ تمہارے درمیان میں ہمیشہ موجود رہے گا۔ وَإِذَا صَوَّتْتُمْ أَصَاغِرَكُمْ، اور اگر تم اپنے میں سے چھوٹوں کو اپنا سردار بنا لو گے، اہانہ اکابرکم علی الناس، اہانہ کہتے ہیں ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے تمہارے بڑے لوگ لوگوں کی نگاہوں میں، تمہارے جو بڑے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں ہانہ، ہلکے ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اچھا جی، وَزَہَدُوا فِیکُم، اور دوسرے لوگ تم سے بے رغبت ہو جائیں گے جب تم چھوٹے لوگوں کو سردار بنا لو گے۔ ایک تو تمہارے بڑے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں گے، وَزَہَدُوا فِیکُم، اور دوسرے لوگ تم سے بے رغبت ہو جائیں گے، تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وَأَصْلِحُوا عَیْشَکُم، اور تم اپنی روزی کو درست کر لو، اپنے رزق کا بندوبست کر لو۔ فَإِنَّ فِیہ غِنًى عَن طَلَبِ النَّاسِ، کیونکہ اس میں لوگوں سے سوال کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اگر روزی کا اپنا بندوبست ہے، اپنا کاروبار ہے، تو پھر آدمی لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، سوال کرنے سے تو بچنا۔ فَإِنَّهَا آخِرُ کسب المرء، کیونکہ یہ تو آدمی کی کمائی کا صرف آخری ذریعہ ہے، آدمی اس کو کہیں سے کچھ نہ مل رہا ہو تو آخری ذریعہ ہے۔ وَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، اور جب تم مجھے دفن کر دو، فَسَوُّوا عَلَیَّ قبری، تو میری قبر کو بالکل برابر کر دینا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وائل، کیونکہ میرے اور بکر بن وائل قبیلے کے درمیان میں تھوڑی سی دشمنی تھی یا تھوڑی سی رنجش تھی۔ خماشاتن، خماشات اسی کو بولتے ہیں، کچھ جھگڑے تھے، کچھ رنجشیں تھیں۔ فلا آمن سفیہن، تو مجھے کسی بیوقوف سے یہ امن نہیں ہے، ان یاتی امرن، کہ وہ کوئی ایسا کام کر گزرے، یدخل علیکم عیبا، جو تمہارے اوپر عیب کو شامل کر دے، لگا دے، فی دینکم، تمہارے دین کے بارے میں۔ نہیں تو میری قبر کو زیادہ اونچا نہ کرنا، بلکہ قبر بناؤ تو زمین کے برابر کر دینا۔ اس میں وجہ کیا بیان کی کہ میرے درمیان اور قبیلہ بکر بن وائل ان کے درمیان میں نا کچھ رنجشیں ہیں،
تو ایسا نہ ہو کہ قبیلہ بکر بن وائل کا کوئی شخص آئے اور کوئی ایسا کام کر دے، کوئی ایسی بات کر دے جس کی وجہ سے لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں تمہارے اوپر عیب لگانے لگ جائیں۔ اس میں ایک یہ احتمال بھی ہے کہیں آ کر وہ میری قبر کو اکھاڑ نہ دے جس کی وجہ سے تم لوگوں میں ذلیل ہو جاؤ۔ اچھا جی، قال علی جن، اب آگے جو ہے یہ حدیث یہاں تک تھی، اب آگے حدیث کی سند کے حوالے سے یہ بات ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آدمی کو زیادہ مال دیا ہے تو زیادہ مال کا کیا کرنا ہے، اس کے تصرفات کیا کیا ہیں، تو وہ ساری اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آدمی جو ہے لوگوں کو ہدیہ دیتا رہے اپنے مال میں سے، کچھ لوگوں کو ہدیے کے طور پر نہ دے، ادھار اپنا مال جو ہے لوگوں کو دیتا رہے تاکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس کر دیں۔ تو آدمی اپنا مال جو ہے، انسان کا اپنا مال تو صرف وہی ہے جو انسان استعمال کر لے، خرچ کر لے، اور جو مال انسان نے خرچ نہیں کیا بلکہ بچ گیا، ویسے ہی چلا گیا، تو وہ پھر اس کے ورثاء کا مال ہوتا ہے، انسان کا اپنا مال نہیں ہوتا۔ پھر آخر میں بڑی قیمتی نصیحتیں کی ہیں مرتے وقت کہ اپنے بڑے لوگوں کو اپنا سردار بنا لینا، اسی میں تمہاری خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ اگر چھوٹے لوگوں کو سردار بناؤ گے اپنے میں سے تو اس کے نقصانات بیان کر دیے۔ ایک، تمہارے بڑے جو ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائیں گے، ان کی کوئی وقت اور اہمیت لوگوں کی نگاہ میں نہیں رہے گی۔ دوسرا یہ کہ لوگ پھر تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے، تمہاری بات کی اہمیت نہیں ہوگی، تمہاری بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ مولانا سمجھ تو آ گئی، لیکن اوپر جو باب گزرا ہے وہ باب کا عنوان تھا سر سے جوئیں نکالنے کا، جی تو اس کے اندر جو پہلی حدیث تھی وہ تو اسی سے متعلق تھی۔ یہ اگلی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ تو ساری اخلاق اور وہ مال خرچ کرنا جی جی، یا اس معاشرت حدیث سے کا ہے۔ اس باب سے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے، بظاہر اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی باب وغیرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہو، باب کا نام وہ کسی سے رہ گیا ہو، یا ویسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضمنی طور پر اس کو ذکر کر دیا ہو۔ بظاہر اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اصول فقہ یہ کھول لیں، یہ صفحہ نمبر 22 پہ شروع ہو رہی ہے اصول فقہ۔ جی یہ کوئی ساتھی پڑھ لیں صفحہ نمبر 22 سے۔ جی السلام علیکم، میں ہی کوشش کرتا جی ہوں۔ اصول فقہ وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے شرعی دلیلوں سے عملی شرعی احکام کے اخذ کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اصول فقہ کا موضوع اولاً شریعہ اور احکام شرعیہ ہے۔ ادلہ شرعیہ۔ ادلہ شرعیہ اس اعتبار سے کہ ان سے تفصیلی احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے۔ احکام شرعیہ اس لحاظ سے کہ وہ عدلیہ، یہ لفظ ذرا اس کا مفہوم بتا دیں گے کیا مطلب ہے؟ ادلہ دلیل کی جمع ہے، دلیل کی جمع ادلہ آتی ہے۔ عدلیہ شرعیہ دلائل، سے مستنبط، جی شرعیہ سے مستنبط مستنبت، ہوتے ہیں، مستنبت۔ مستنبط ہوتے ہیں۔ اصول فقہ کا مقصود استنباط احکام میں خطا سے محفوظ رہنا ہے۔ اس لیے اصول فقہ کی بحثیں 4 اہم حصوں میں منقسم ہیں: عدلیہ شرعیہ، احکام شرعیہ، احکام شرعیہ سے استنباط کے طریقے، احکام شرعیہ کے مقاصد و
मुसाहले। जी ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसूल फ़िक़ह की तारीफ़ की है कि उसूल फ़िक़ह उन कवाइद का नाम है जिन कवाइद के ज़रिए शरई दलील से अमली शरई अहकाम के अखज़ करने का तरीका मालूम हो। तो इसमें कुछ शरई दलीलें हैं। शरई दलीलें कुरान पाक हो गई, अहादीस मुबारका हो गई, सहाबा के अक़वाल हो गए, ताबिईन के अक़वाल हो गए। ये सारे के सारे दलाइल हैं, शरई दलीलें हैं। तो इन शरई दलीलों से, कुरान से, हदीस से, सहाबा के अक़वाल से, ताबिईन के अक़वाल से कोई हुक्म निकालना, हुक्म हमने किस तरह निकालना है, उसका तरीका क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, तो उस तरीक़ेकार को जानने का नाम है उसूल फ़िक़ह। फ़िक़ह मसला निकालने का तरीका, किसी भी दलील से मसला हमने किस तरह निकालना है, तो इसको कहते हैं उसूल फ़िक़ह। तो ये उसूल फ़िक़ह की तारीफ़ है। अच्छा जी, उसूल फ़िक़ह का मौजू, मौजू कहते हैं कि उसूल फ़िक़ह में किस चीज़ पर बात की जाएगी। उसूल फ़िक़ह के अंदर, ये तो हमारा एक उन्वान है उसूल फ़िक़ह, या ठीक है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, वो दो चीज़ें हैं। एक है अदिल्ला शरइया, शरई दलाइल, और दूसरा है अहकाम शरइया, शरई अहकामात। हम दलील जिक्र करेंगे, उस दलील से हम हुक्म निकालेंगे, ठीक है। या हमारे सामने कोई हुक्म होगा, उस हुक्म के लिए हम कोई दलील ढूंढेंगे कुरान से, अहादीस से। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बहस होगी, एक मसला, दूसरा उसकी दलील। ये मसला हमने कहाँ से निकाला, क्यों निकाला, कैसे निकला, तो इसके ऊपर मुकम्मल बहस होगी। तो इसमें जो मौजू है जिसके ऊपर हमारी बातचीत होगी इस किताब के अंदर, वो है जी शरई दलाइल और शरई अहकामात। अच्छा जी, नंबर 3 पे कहते हैं अदिल्ला शरइया, इस एतबार से कि इनसे तफसीली अहकामात का इस्तिंबात किया जाता है। जो शरई दलाइल हैं उनसे तफसीली अहकामात निकलते हैं। हमारे सामने तो मसला, मिसाल के तौर पर वज़ू में कुली करना सुन्नत है, ठीक है। अब ये मसला हमारे सामने मुख्तसर सा है, लेकिन इस मसले को निकालने के लिए कई अहादीस होंगी, अहादीस में आपस में इख्तिलाफ होगा। किसी हदीस में कुली करने का जिक्र होगा, किसी में कुली करने का जिक्र नहीं होगा। किसी में एक मरतबा कुली करने का जिक्र है, किसी में 3 मरतबा, किसी में 5 मरतबा भी आ जाएगा। तो उन सारी रिवायात को देखना, उन सारी रिवायात में तत्बीक देना, उन सारी रिवायात का मौका महल का मालूम करना कि ये हदीस जिसमें एक मरतबा कुली का जिक्र है ये किस मौके की है, जिसमें 2 मरतबा कुली का जिक्र है ये किस मौके की है, जिसमें 3 मरतबा, जिसमें 5 मरतबा कुली का जिक्र है ये किस मौके की हदीस है, किस मौके पर ये वाक़या पेश आया कि आपने 5 मरतबा कुली कर ली, आपने 3 मरतबा कुली कर ली, 2 मरतबा कुली कर ली। तो तमाम की तमाम जो अहादीस हैं या तमाम के तमाम दलाइल हैं, उन तमाम दलाइल को सामने रखना, फिर उनमें से किसी एक दलील को तरजीह देना कि ये वाली हदीस सबसे ज़्यादा मजबूत है, इस हदीस पर अमल करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर हम इस हदीस को तरजीह क्यों दे रहे हैं वो वजह भी हमें मालूम हो। तो ये बहस हमारी इस उन्वान के अंदर होगी, क्योंकि जितने भी मसाइल हैं ना, एक एक मसले के ऊपर कई कई अहादीस मौजूद हैं। तो अदिल्ला शरइया, अदिल्ला दलील की जमा है, दलील की 2 जमे आती हैं। दलील की एक जमा तो है दलाइल और दूसरी जमा होती है अदिल्ला। तो अदिल्ला शरइया यानी शरई दलाइल। नंबर 4 पे कहते हैं अहकाम शरइया। अहकाम शरइया इस लिहाज से कि वो अदिल्ला शरइया से मुस्तंबत होते हैं। तो जो शरई अहकाम हैं उनको हम शरई इसलिए बोलते हैं कि वो शरई दलाइल से निकाले जाते हैं। शरई दलाइल कुरान होगी, हदीस होगी, सहाबा के अक़वाल, ताबईन के अक़वाल। तो ये शरई दलाइल हैं, इनके ज़रिए हम जो भी मसला निकालेंगे वो शरई हुक्म कहलाएगा। नंबर 5, उसूल फ़िक़ह का मकसूद इस्तिंबात अहकाम में ख़ता से महफूज रहना। इस्तिंबात कहते हैं निकालने को, इस्तिंबात कहते हैं निकालना।
غور و فکر کر کے کئی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان سے کوئی ایک حل نکالنا. جیسے ابھی میں نے مثال دی کلی کے حوالے سے کئی روایات ہیں، ایک مرتبہ کرنی ہے، 2 مرتبہ کرنی ہے، 3 مرتبہ کرنی ہے. تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ان میں سے کوئی ایک حکم نکالنا، تو حکم نکالنے کو کہتے ہیں استنباط. تو اصول فقہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب احکام نکالیں گے، احکامات کا استنباط کریں گے، تو وہاں پر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم حکم صحیح صحیح نکال سکیں. تو حکم صحیح نکالنے کے لیے ہمیں پھر اس علم کا جاننا، اس علم کا پڑھنا ضروری ہے. یہ علم ہمیں معلوم ہوگا پھر ہم صحیح جو ہے مسئلہ نکال سکیں گے. آگے بتایا جی اصول فقہ کی جو بحث ہیں وہ 4 اہم حصوں میں تقسیم ہیں. نمبر 1 شرعی دلائل، نمبر 2 شرعی احکامات، نمبر 3 احکام شرعیہ سے استنباط کے طریقے. یعنی پہلے کوئی ہمارے پاس حکم موجود ہے، اب اس حکم سے ہم کسی نئی چیز کا حکم کیسے نکالیں. مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، یہ حکم ہمارے پاس موجود ہے، یہ حکم قرآن پاک سے ثابت ہے، شراب پینا حرام ہے. اب بھنگ پینے کا کیا حکم ہے، چرس پینے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں نہ قرآن پاک میں کوئی حکم ہے، نہ احادیث میں کوئی حکم ہے، نہ صحابہ کے اقوال میں کوئی حکم موجود ہے، نہ تابعین نے اس کے بارے میں کوئی حکم بیان کیا. تو اب بھنگ کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم شراب کے حکم سے استنباط کریں گے، شراب کے حکم کے اوپر اس کو قیاس کریں گے، شراب کے اندر حرمت کی وجوہات کو تلاش کریں گے کہ شراب کیوں حرام ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جن وجوہات کی بنا پر شراب حرام ہے، کیا وہ وجوہات بھنگ اور چرس میں پائی جا رہی ہیں. اگر پائی جا رہی ہیں تو جو حکم شراب کا ہے وہی حکم اس کے اوپر بھی لگ جائے گا. تو تیسرے نمبر پر احکام شرعیہ سے استنباط کے طریقے، کوئی حکم شرعی موجود ہے اس سے کوئی دوسرا حکم نکالیں. نمبر 4 احکام شرعیہ کے مقاصد اور مسالے، تو جس کو کہتے ہیں ان کی عقلی طور پر بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حکم اس طرح ہے. مثال کے طور پر جب آدمی کو چھینک آتی ہے، چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے اندر کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو اس کے جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی ہے، چھینک کے بعد اس کی شکل دوبارہ اپنی پرانی حیت پر آ جاتی ہے، نارمل حیت پر آ جاتی ہے. چھینک کرتے وقت انسان کی شکل بالکل بگڑ جاتی ہے، تو جب اس کی شکل بگڑنے کے بعد دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گئی تو اس پر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میری شکل کو ٹھیک کر دیا. تو یہ اس کی حکمت ہے الحمدللہ کہنے کی. تو اسی طرح تمام کے تمام مسائل، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو ان مقصد کو جاننا وہ بھی اسی اصول کے ذریعے، اسی علم کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. تو یہ اس کا بنیادی تعارف تھا. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ جی 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 سر. چلیں جی استاد آج کے لیے جی اتنا کافی، باقی کل انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی کیا حال ہے جی ساتھی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قاضی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جی، اچھا جی.
اچھا، وہ کل ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، کس بھائی نے سوال کیا تھا آخر میں؟ موجود ہے وہ ساتھی؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی استاد جی آ رہی ہے آواز. جی جی استاد جی جی آواز آ السلام رہی ہے علیکم، استاد موجود جی. ہے موجود. جی استاد جی میرے خیال حافظ عمیر صاحب تھے شاید. اچھا اچھا، تو وہ سوال کیا تھا کہ اگر عقائد کے اعتبار سے درستگی نہ ہو تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ یہی سوال تھا جی، کہ جو ایسے ہی قرآن سوال کی استاد آیت جی، کا اگر غلط وہ ساتھی موجود تفاسیر ہیں تو ڈالتے ہیں. جواب دے دیں. جواب مل گیا تھا آپ کو؟ استاد جی میں عرض کر رہا تھا وہ ساتھی موجود ہے تو وہ جواب خود دے دیں. اچھا اچھا اچھا، کی آواز نہیں. تو اس کا جواب دیکھو یہ ہے، اس میں جو حتمی قول وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد کو دیکھا جائے گا، اگر وہ قرآن کی آیات کے ایسے مطالب اور تفاسیر نکالتا ہے یا ایسی آیات کا وہ تفسیر نکالتا ہے جو تفسیر اس کے عقائد کو شرک کی طرف لے کر جانے والی ہیں، یعنی اس کے عقائد کو شرکیہ بناتے ہیں، تو ایسے انسان کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور ایسے انسان کے پیچھے تو بالکل ہی نماز جائز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جو جس کے عقائد میں شرک کا ذرہ بھی ہوگا یا بو بھی محسوس ہوگی تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. تو جو دائرہ اسلام سے ہی نکل چکا اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، لیکن اس چیز کی اچھے سے تحقیق کرنی چاہیے، اس میں غور و تدبر سے کام لینا چاہیے. بے بنیاد تحقیق، بے بنیاد، یا جیسے کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ مولوی صاحب کی آپ نے بات ادھوری سنی اور ادھوری بات سن کر آپ نے جو ہے اس کے اوپر حکم لگا دیا کہ جی اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے، انبیاء علیہ اللہ کے نبی نے بھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جو بھی معاملہ سامنے آیا پہلے اس کی تحقیق کی. اور بعض مرتبہ بہت سے لوگ بھی خبریں دے دیتے ہیں کہ جی فلاں آدمی ایسے عقائد والا ہے، تو خبروں پہ یقین نہ کریں، اس کی خود تحقیق کریں. تو اگر اس کے عقائد شرکیہ ہیں، وہ قرآن کی آیت کا وہ ترجمہ نکالتا ہے جو اس کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں. قرآن کی آیت کی وہ تفسیر اس کے ذہن کے اعتبار سے وہ تفسیر وہ بیان کرتا ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کرنے والی ہے، تو ایسے انسان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اور اگر ایسے مطالب اور ایسے عقائد ہیں اس کے کہ جو شرک میں تو مبتلا نہیں کرتے لیکن کسی بھی حکم کے معاملے میں بہت زیادہ غلو پیدا کر دیتا ہے، جس میں شرک تو نہیں ہے لیکن احتمال شرک ہے، کہ احتمال ہے کہ یہ آگے جا کے جو ہے مزید اگر انہیں عقائد پر چلتا رہا تو بیانی ممکن ہے کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. فی الحال شرک نہیں ہے، شرک عقائد نہیں ہے اس کے. ایسے انسان کے پیچھے اس میں حکم یہ ہے کہ دیکھیں کوشش پہلی یہی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے بالمقابل کوئی دوسری مسجد میں یا کوئی دوسری جماعت مل سکتی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہاں وہ نماز ادا کرے. اور اگر کوئی قریب مسجد نہیں ہے اور جماعت نکل جانے کا خوف ہے تو جماعت کا نکل جانا اور نماز کا فرائض کا چھوٹ جانا، یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں تو بھئی بدرجہ مجبوری جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آگئی جی بات؟ استاد جی بدرجہ مجبوری جیسے تشکیلوں میں بریلوی حضرات امام صاحب ہوتے ہیں تو تشکیل ہوتی ہے مسجد کی، تو اب مجبوری ہوتی ہے استاد جی، بزرگوں نے تشکیل کی ہوتی ہے اور ہم نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے ان کو جوڑنے کے لیے. گو کہ بڑا اختلاف کرتے ہیں وہ تو مسجدوں میں چھوڑتے نہیں،
تو ہم تو پڑھ لیتے ہیں استاد جی، آپ کیا حکم ہوگا نماز کا؟ جیسے تشکیل میں چلے گئے ہیں، وہاں کوئی مثال کے طور پر جی ایسا جی امام جو بریلوی ہے اور ان کے عقائد آپ کو پتہ چل گئے ہیں تحقیق کے بعد کہ شرکیاں ہیں، یہ شرکیاں نہیں ہیں لیکن احتمال شرک ہیں، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ کوشش کی جائے کہیں کسی اور جگہ نماز پڑھ لی جائے. اگر نہ ممکن ہو تو پھر نماز کے چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر جی. سر جی ان کے تو الفاظ یہ ہوتے ہیں نا، وہ جو اللہ کے نبی کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر، یہ الفاظ ان کے تو سب کو پتہ ہے، عقیدہ ان کا یہ ہے، تو اس سے ہمیں ہاں ہمارے علماء وہ کے اختلاف ہے. یہ علماء کے اختلاف ہے، لیکن ان میں بھی بریلویوں میں بھی دو اقسام ہیں. ایک تو صرف ان چیزوں کو بدرجائے یعنی بہتر ہونے کے اعتبار سے بعض کا یہ عقائد بھی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ بہت اچھا ہوتا، اور بعض ایسے ہیں جن کے پختہ عقائد یہی ہیں جو اللہ کی جو غائبانہ اللہ کا جو علم غیب ہے، یہ صفت حاضر نادر ہونا، یہ جو صفات ہیں ان کے بارے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک صفت میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ شرکیہ عقائد ہیں. اللہ کی صفات میں وہ آپ حضرات کو میں نے بتایا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا کام کیا تھا کہ انہوں نے ظاہری طور پہ شرک تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، جو اختیارات اور جو قدرتیں اللہ تعالی کی تھیں وہ علماء کو دے دیتے تھے. حلال حرام ہونے کا اختیار، اللہ کی جو صفات خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور کسی بھی بشر میں ان کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، تو وہ اختیارات اور وہ صفات اپنے علماء کو دیتے تھے. اس طرح وہ کفر و شرک کیا کرتے تھے. اگر کوئی ایسے عقائد والا ہے جو اللہ کی صفات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک ٹھہراتا ہے تو بے ظاہر سی اظہر من الشمس یہ بات ہے کہ وہ شرک عقائد کا حامل ہے، تو ایسے کے پیچھے نماز درست نہ ہوگی. سر جی مطلب یہ کہ جو اگر مجبوری کے تحت پڑھ لی تو پھر بعد میں لوٹانے کا حکم ہے یا دوبارہ پڑھنے کا؟ نہیں، اگر بدرجہ مجبوری ہے کہ آپ کو یہ کہ نماز کا وقت چلا جائے گا اور میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ شرکی عقائد والا ہے تو پھر تو کسی صورت جائز نہیں ہے نا بھائی، پھر تو آپ دو ساتھی مل کر اپنی جماعت کروا لیں. اگر بدرجہ مجبوری آپ نے ان کے ساتھ پڑھ گئی ہے نماز، تو وہاں نفل کی نیت کر لیں اور جو ہے بعد میں اپنی نماز کو علیحدہ جماعت کے ساتھ دو ساتھی نماز پڑھ کے اس کو دوہرا لیں گے. لیکن اگر ایسے عقائد کا آپ کو احتمال ہے کہ بھئی وہ شرکی عقائد نہیں ہے، بس ہلکے پھلکے جو ہے وہ دین میں غلو پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ مبالغہ پیدا کرتے ہیں یا بدعات کے حامل ہیں، تو وہاں یہ ہے کہ آپ بدرجہ مجبوری نماز ان کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا کوئی متبادل ہے تو وہ اختیار کیا جائے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے سر جی، جزاک اللہ، سمجھ آئے گی سر جی، بہت شکریہ. چلیں السلام جی. علیکم استاد جی. وعلیکم السلام جی حضرت. استاد جی آپ نے ابھی دوسرا جمع کا بولا ہے نا، تو اونچی مسجد میں تو دوسرا جماعت نہیں ہو سکتی نا؟ جی آپ نے بولا نا کہ ان کے پیچھے نہیں، آپ اپنا الگ جماعت بنا لو، تو اسی مسجد میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جماعت کھڑی ہو تو آپ بھی اپنی الگ جماعت بنا لیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نماز ایک جماعت کے ساتھ جو مسجد میں ہوتی ہے وہ نماز ہو چکی، جی جی ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جی. جو ہے جگہ بدل کر یا صحن برآمدے میں اپنی جماعت کروا سکتے ہیں، بے شک ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی. ہاں بس یہی پوچھنا تھا استاد جی کہ اسی جی مسجد میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ سکتی ہے جی، ہو سکتی ہے. جی جی استاد، جزاک اللہ استاد جی، دیکھا شکریہ. ہوگا آپ کے ہاں تو شاید ہے نہیں، یہاں پہ یہ ہماری جو سامنے والی مسجد ہے جامع مسجد ابراہیم خلیل اللہ، یہاں پہ جماعت کی نماز جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سے جو ہیں جماعت والے، آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی حضرات تو وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو جب وہ جماعت ان سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ اپنی جماعتیں ایک نہیں تقریباً 4 4 5 5 مرتبہ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں.
समझ में आ गई जी बात? जी उस्ताद जी, शुक्रिया उस्ताद जी। चलें जी, चलते हैं। आसान सा रुकू है, इसका मफहूम आप हजरात पहले पढ़ चुके हो सूरह बकरा में, तो अब उसको दोहराया जाएगा तो आप हजरात के जहन में वो वाक़यात, वो मकाम, किस मकाम पर क्या मामला हुआ था, जो मैंने बतौर वाक़यात पहले बयान किए थे, तो अब उसका जो है खुलासा ही यहाँ बयान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो देखें ये अल्लाह एक ही मजमून को बार बार दोहराते हैं और एक ही किस्म के वाक़ये को बार बार दोहराते हैं, और जितने भी वाक़यात जो गुज़र चुके हैं उनका कई कई मकाम पर मुख्तलिफ एतबार से, मैंने आप हजरात को बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अलावा अल्लाह ने किसी भी किस्से को तफसीलन और तरतीब के साथ बयान नहीं किया है, तो जिस मकाम पर जितनी ज़रूरत पेश आती रही तो वो उतना टुकड़ा उस वाक़ये का बयान कर दिया जाता था। अब यहाँ मैंने मुकम्मल वाक़ये का खाका आप हजरात के दिमाग में बिठाने के लिए सूरह बकरा में इसकी मुकम्मल तफसील आप हजरात को बता दी थी। अब वो तफसील आयात के ज़रिए ही चूँकि पता चली है, तो वो आयात जो हैं मुख्तलिफ मकामात में कुरान पाक में मौजूद हैं, एक जगह पर कहीं भी जमा नहीं है। तो अब उसी वाक़ये का एक टुकड़ा जो है इस रुकू में बयान फरमाया जा रहा है। वइज़ मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अपनी कौम से, या कौम इज़्कुरू, ए मेरी कौम, उज़्कुरू, याद करो, नेमतल्लाहि, अल्लाह की उन नेमतों को, अलैकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम पर की थी। अल्लाह की नेमतें क्या थी? इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, तुम्हारी नस्ल में बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, वजअलकुम मुलूका, तुम में बेशुमार बादशाहों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया, यानी तुम्हारी ही कौम की बादशाहत पूरी दुनिया में चलिए। व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, और तुम्हें अल्लाह की तरफ से वो दिया गया जो जहान में किसी को नहीं दिया गया था। ऐसी किसी भी कौम की मेहमान नवाजी अल्लाह की तरफ से नहीं हुई। और हालांकि देखो मेहमान नवाजी का आलम क्या है कि ये अभी अभी अल्लाह की नाफरमानी करके गए हैं, फिर अल्लाह ताला मन्नो और वो नाफरमानी क्या थी वो यहाँ भी बयान की जा रही है। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो आप हजरात को मैंने बताया था कि जब बनी इसराइल उस वादी तीह में मौजूद थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनाम और एहसान इन पर यह किया कि इनको एक तो आले फ़िरौन के अज़ाब से, जुल्म सितम से निजात दिलाई अल्लाह ताला ने, उसके बाद फिर इनको दरिया पार करवाया, ये अल्लाह का इनाम है। फिर ये बछड़े की इबादत में लग गए, अल्लाह ने उसकी तौबा की सूरत जो बतलाई थी वहां पर, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो, यानी जिन्होंने बछड़े की इबादत नहीं की है वो इबादत करने वालों को कत्ल करेंगे। तो वहां अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। उसके बाद वादी तीह में ये लोग आए और फिर वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा जो असल इलाका वो मुल्क शाम है, जाओ वहाँ एक कौम जो है वो कब्जा कर चुकी है और वहां जाकर उनसे जिहाद करो। अब तुम भी अपना अमल दिखाओ, अल्लाह की तरफ से जो इनामात है वो तो तुम पर हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब तुम्हारी भी थोड़ी सी तुम्हें भी हिम्मत करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म नाजिल फरमाया था, उसका यहाँ पे तज़किरा किया जा रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ए मेरी कौम, उदखुलुल अर्ज़, दाखिल हो जाओ उस जमीन में, मुक़द्दसतल्लती, जो तकदीस वाली जमीन है, अर्ज़ मुक़द्दस है यानी मुल्क शाम में, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, वो जमीन जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तुम्हारे लिए लिख दिया मुराद ये कि तुम वहां जिहाद करोगे तो तुम्हें फतह नसीब होगी, बतलाना मकसद ये था। वला तरतद्दु अला अदबारिकुम, तो पीठ फेर कर ना भागना वहां से, अगर ऐसा करोगे फतन क़लिबु खासिरीन, तो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। क़ालू,
تو یہ لوگ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قومن جبارین، بیت المقدس میں، ملک شام میں تو ایک بڑی جابر اور ظالم قسم کی قوم رہتی ہے، وہ قوم عمالقہ جس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو قوم عمالقہ وہاں ایک قوم رہتی ہے بڑی جابر قسم کی، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، تو بے شک ہم لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ چاہتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے نا حلوہ سامنے آ جائے، محنت نہ کچھ کرنی پڑے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، تو دو آدمی ان لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا اور کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے یہ کہا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یاد رکھنا ہم ہی غالب ہوں گے۔ تو دو لوگ جو ہے وہاں جاسوسی کے لیے جب بھیجے تھے پہلے، تو جب واپس آئے تو انہوں نے، ان پر اللہ کا انعام یہ ہوا کہ ان کے دل میں اس بات کا غالب گمان تھا کہ اگر ہم یہاں اس قوم سے، قوم عمالقہ سے جہاد کریں گے تو بس ضرور ہم ہی فتح پائیں گے۔ تو انہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی ذات پر چاہیے کہ تم لوگ بھروسہ رکھو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، تو پھر یہ قوم جو ہے ڈرپوک تھے، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ابداً، کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم عمالقہ اس کے ملک شام کے اندر موجود ہے۔ فَاذْهَبْ، آپ جائیے، انت و ربک، آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ دونوں جا کے لڑے، انا ہنا قاعدون، ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ قال ربی، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب، میں تو صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، یعنی ہم صرف جو ہے، میں اپنا اور اپنے بھائی کا ہی مالک بن سکتا ہوں، ان کی اب ذمہ داری میں نہیں لے رہا۔ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان اب جدائی پیدا کر دے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا وہ کیا نازل ہوا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب 40 سال تک وہ جگہ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو یہ 40 سال جو وادی تیہ میں یہ لوگ پریشان گھومتے رہے، یتیہون فی الارض، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا بھی کہ یہ لوگ واپس جو ہے مصر کی طرف روانگی کے لیے صبح سے چلنا شروع کرتے، چلتے 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 رات ہو جاتی، تھک کر سو جاتے، صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے وہیں پہنچے ہوتے۔ فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، تو آپ ایک نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں، نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کریں۔ یہاں جو ہے وہ خطاب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو بدعمالیاں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، آپ اس پر غمگین نہ ہو، افسوس نہ کریں۔ اب ملک شام ان کے لیے 40 سال تک کام کر دیا گیا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد جو ہے ایک نبی کی قیادت میں انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی، تو یہ لوگ غالب رہے اور پھر ملک شام پر ان کو فتح ملی۔ اس کے بعد بھی پھر ان کی بدعمالیوں کی بدولت قوم عمالقہ پھر غالب آ گئی تھی۔ پھر وہ جو واقعہ ہم نے دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت طالوت کی جو ہے ماتحت انہوں نے پھر وہ جنگ لڑی ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، پھر ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اس قابض نہیں، اس کے بعد جو ہے قوم عمالقہ ان پر جو ہے غالب نہیں آئی۔ جی آگے بھی پڑھ لیں، آگے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے،
یا اس واقعے کو کل کے لیے چھوڑ دیں جیسے آپ حضرات مناسب سمجھیں؟ جی کل کے لیے اگر چھوڑ دیں. جی چلیں ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جو پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام آمین. علیکم ورحمۃ آمین. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ استاذ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اچھا روشن حیات بھائی جب کلاس جیسے ختم ہوگی استاد جی کو بتا دیجیے کرے نا ہماری کلاس ختم ہوگی تو. جی استاد جی. جی جی انل بھائی بتا دیں گے. ہاں کیونکہ اب وہ تھوڑی ذمہ داری آپ کی آ رہی ہے ماشاء اللہ سے تو جیسے کوئی جی جی استاد لیٹ آ جائیں تو یا جس دن نہ ہونا تو استاد جی فرمائے تھے مجھے بتا دیا کریں. جی استاد جی اپنا حنیف بھائی مجھے پتہ چلے گا تو بالکل میں بتا دوں گا گروپ میں بتایا کروں گا. صحیح ہے حضرت. ٹھیک ہے آپ وہ اگر میسج کر دینا استاد جی کو کہ ہماری کلاس وہ پوری ہو گئی آپ کے جی انتظار جی پہ. اچھا جی انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. ابھی کر دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شاید سر وہ ٹائم کے حساب سے آتے ہیں نا تو جو 2-4 منٹ ویٹ ہی کر لیا جائے پھر انشاءاللہ سارا آ ہی جائیں گے.
نہیں وہ تو ایشو نہیں ہے، 2-4 منٹ تو ایشو نہیں ہے اگر استاد لیٹ آئے. اگر جب استاد جلدی چلے جائے نا تو اب یہ ہوتا ہے کہ 5-6 منٹ ہمیں مل جاتے ہیں، تو یہ کہ استاد جی بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو 5-6 منٹ استاد جی یوٹیلائز کر لیں گے ہماری جماعت کلاس میں، یہ مقصد تھا. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا روشن بھائی اس سے پھر اس کا مذاکرہ کر لیں گے. روشن بھائی تو موجود ہے نا؟ وہ جو پڑھنے کی ترتیب ہے نا وہ تو ساتھی کر کے جیسے استاد جی فرما رہے تھے الف جی دنوں میں انیب دو بھائی ساتھی کر کے. میسج کر کے جی استاد جی روشن کو بھائی، دیکھو. ہاں جی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جیسے جی استاد جی فرما رہے تھے نا مفتی جی سہیل صاحب کہ جی جی آپ لوگ کون ساتھی پڑھے گا، تو وہ آپ 2 دن 1 دن پہلے ہی بتا دیا کریں گے نا گروپ میں، آپ کی طرف سے لسٹ بنے گی کہ آج ان 2 ساتھیوں نے پڑھنا ہے. جی فی الحال تو استاد جی آ گئے. اس میں یہ کہ پھر ہم جن ساتھی کا آپ نام لیں گے نا، آپ ظاہر اب جی جی امیر ہیں، جن ساتھیوں کا آپ نام لیں گے 2 ساتھی کہ آج آپ دونوں نے پڑھنا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھی فکر مند ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی تیاری بھی کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور تیار رہتے ہیں. جی السلام جی علیکم وعلیکم جی السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عزیزم. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 دن یا 2 دن پہلے کسی سے پوچھ لیں کہ کس کس نے پڑھنا ہے، یا وہ جی کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بندہ کہیں جگہ کہیں ایسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اسے کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، تو 2 دن پہلے وہ آپ کو جا کے بتا دے کہ میں اس دن پڑھ سکتا ہوں، تو اس کے مطابق آپ پھر جو فیصلہ کر لیں یا جو آپ کا سارے مل کے ایک فیصلہ کر لیں. کیونکہ اگر اس طرح ہوا نا کہ آپ نے ایک بندے آپ نے خود ہی منتخب کیا، تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ مصروف ہو جائے. اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے 1-2 دن پہلے آپ کو بتا دیں اور اس کے مطابق پھر ہو جائے. یہ میری رائے ہے. یہ تیمور بھائی ایسے ہی ہوگا کہ 1 دن پہلے روشن بھائی 2 ساتھیوں کو نامنیٹ کر لیں گے نا کہ آپ 2 ساتھیوں نے پڑھنا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ جواب دے دیں گے کہ ہاں اوکے ہماری طرف سے اوکے، تو پھر تو ان کے لیے ایشو نہیں ہے، اور سارے ساتھیوں کو پتا ہوگا کہ پھر 1 دن پہلے پھر یہ کل کے لیے آج پوچھ لیں گے یا رات کو یا کل صبح پوچھ لیں گے کہ آج رات کو کس نے پڑھنا ہے نا. 2 دن کر لینا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. مثال کے 2 دن کا لے لے لیں لیں، اگر ایشو نہیں آج ہے. کا ہاں ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر ایک بیچ میں نہیں بھی آتا تو دوسرے دن والا خود بخود آ جائے گا. ہاں پڑھنا تو جی سب سے یہ بہتر بات ہے نا نہیں کہ روز بندے کو تھوڑا. ہاں یہ بات صحیح ہے تیمور بھائی. میں ایسے ہی کروں گا، گروپ میں میسج سینڈ کروں گا تو پوچھوں گا جو جس نے پڑھنا ہوگا تو بتا دے گا، اس کا نام پھر میں استادی کو بتا دوں گا کہ یہ بندہ پڑھے گا آج. اچھا روشن بھائی میری رائے یہ ہے نا، پھر آپ بس آپ کاپی پین میں نوٹ کریں گے کہ جی فلانی تاریخ کو جیسے کل کا دن ہے کہ ان 2 بھائیوں نے پڑھنا ہے، جیسے تیمور بھائی نے یا حافظ عمیر صاحب نے، اگلے دن افضال صاحب نے یا عدنان بھائی نے پڑھنا ہے. تو اس طرح بس ترتیب نوٹ ہوگی تو آپ ان کو بھیجیں گے. آپ ظاہر آپ 1 دن پہلے ہی پوچھیں گے سب سے. تو جی جی انشاءاللہ. یا آپ اس یہ طرح کریں کام نا، آپ اس طرح کریں نا، آپ ایک اپنا رجسٹر رکھ لیں، اس پہ جو ہے نا سب کے نام لکھ لیں. یہ جو جب ہم سارے حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ نام تو تقریباً سب کے ہی آ جاتے ہیں، تو وہ لکھ کے نام اس کے بعد جو ہے نا اس سے ترتیب سے جو ہے نا پوچھ لیا کریں جو ساتھی کل پڑھنا چاہ رہے، تو اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے نا یا مطلب اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو مطلب بیچ میں 2 دن کا ہو یا 1 دن کا ہو، تاکہ وہ ساتھی تیاری کر لیا کرے، تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. نوید میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی یہ عرض کر رہا تھا روشن بھائی کو کہ ایسے نام لکھ لیں گے کاپی پین میں، تو سب کو تو سب اس سے ترتیب بھی بن جائے گی نا، جو ساتھی پڑھے گا پھر اس کی نیکسٹ جو ہے نا وہ باری کب آتی ہے وہ پھر وہ بھی کلیئر باری ہو کب جاتی آتی ہے، 10 دن بعد آئے، 12 دن بعد آئے، ہفتے بعد آئے، جب بھی آئے ہے. تو ہاں وہ ترتیب ساتھی بن جائے گی. ایکٹیو بھی رہیں گے ساتھی، اور تھوڑی جی تیاری بھی بالکل. کریں گے نا. جی بالکل. جی یہ مشورہ صحیح ہے سردار بھائی نوید بھائی. یہ مشورہ اچھا ہے. میں نام السلام لکھ لوں گا. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اس السلام. میں اللہ یہ بھی وبرکاتہ. ہو سکتا ہے بھائی روشن صاحب کہ آپ ایک کیلنڈر بنا لیں، مطلب ورڈ میں یا ایکسل میں، ایک جی طرف جی نام لکھنے، آگے ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں تو، اور آگے سبق لکھے ہوئے ہیں کہ فقہ کا کون پڑھے گا، ادب المفرد کا کون پڑھے گا. تو اس اعتبار سے آپ کے سامنے ایک لسٹ بھی بنتی رہے گی اور سب کے سامنے وہ شیئر بھی ہوتی رہے گی وہ کہ ضروری کون کیسے ہے کر رہے ہیں. کمپیوٹر ہو ہر بندے کے پاس، تو وہ ظاہر ہے کہ رجسٹر رکھیں وہ لکھنے میں آسانی ہوگی اس. تو نہیں، وہ ہر نوید کسی بھائی کے ادب پاس ہونا المفرد ضروری نہیں ہے، جو ہاں بالکل. ہمارے ان ذمہ کے دار پاس ہیں بھی ان کے پاس ان ہونا کے ضروری پاس ہے بھی صرف. ان کے پاس بھی عابد ضروری بھائی، نہیں ہے نا کمپیوٹر ہو. عابد کلیم صاحب، ہم نے تو ادب المفرد تو پوری ختم نہیں کی، وہ تو حدیثیں ہیں
اب اس کو ہم اگر پڑھ لیں تو اس کا ترجمہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ نہیں، وہ حدیث کو اس ہم میں اپنی یہ طرف سے استاد جی نے یہ فرمایا تھا نا کہ آپ شرح دیکھ کے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، تو جو غلطی ہوگی تو وہ کوئی بات نہیں، سیکھنے والے کی غلطی تو معاف ہوتی ہے، استاد بتا دیں گے۔ صحیح صحیح۔ اچھا ہاں کوئی اصل میں بات کل نہیں، اس تھوڑا میں لیٹ آ پڑھنے گیا میں تھا حرج راستے کوئی میں، نہیں ہے، وہ سن پہلے تو سے رہا تھا پتہ لیکن ہو بندہ تھوڑی تیاری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ظاہر ہے اس میں ہماری روحانی ٹھیک ہوگی پڑھنے کی، تو وہ تو ظاہر ہے تیاری کر کے ادب المفرد بھی ظاہر ہے ہم نے وہ بھی مطلب پڑھنا ہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مطلب ہم نہ پڑھیں تو صرف فقہ علمی اصل میں وہ ختم نہیں ہوا تو چلو وہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہی ہے نا۔ جی السلام علیکم۔ یہ بھائی اس وعلیکم کی جو آپ نے نا ٹیمز والا جو ایپ ہے، اس میں آپ کو ایک آپشن مل جائے گا نوٹ والا، اس میں ایک نوٹ بنا لے جس میں یہ سارا کچھ لکھا ہو کہ آج یہ اکاؤنٹ، اور سارے اسے موڈیفائی کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نوٹ بنا لیا، اگر کوئی بندہ ہے تو وہ آگے اپنا نام خود لکھ دے کہ میں اس تاریخ کو پڑھ لوں گا، اگلے تاریخ کو پڑھ لوں گا، اس طرح ایک ترتیب بھی بن جائے گی اور آپ کے ذہن میں بھی وہ نوٹ ساروں کو نظر بھی آ جائے گا۔ اسی نوٹ والی آپشن میں تو آپ نوٹ بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ کا۔ جی تیمور بھائی، تو تیمور بھائی یہ موبائل میں ہو جاتا ہے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ہوگا؟ آپ اسی کو نا جو ٹیمز والا ایپ ہے نا، اسی میں آتا ہے آگے آپشن میں، جو ہے نیچے آپشن دیکھیں نا، نیچے والی جو آپ کی بار ہے آپ کے موبائل پہ جو اوپن ہو رہی ہے، اسی میں آگے نوٹس آتا ہے اینڈ پہ تقریباً۔ نہیں وہ تو شاید ان کے لیے کچھ مشکل ہو بنانے میں۔ ہاں یہ اس میں جو ہے نا موڈیفائی نیو اولڈ اون بائی اینی ون، یہ آتا ہے اس میں جو ہے نا اوپن ہوتا ہے جی۔ جی جی، لیکن یہ کھل رہے نہیں ابھی سردار بھائی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں اس کے لیے لیکن کہا روشن میں میری ایک عرض ہے، آپ جو جی بھی جی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح آپ ترتیب سے آپ کریں گے آپ پریشان نہ ہوں۔ مقصد جی ہمارا جی یہ نہیں تھا کہ آپ، یہ مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں چلائیں، ہاں بس یہ جی جی، مقصد تھا۔ انشاءاللہ، ضرور ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ تعالیٰ حال ہے جی وبرکاتہ۔ ساتھی، ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ استاد جی، الحمد جی، صحیح للہ، اللہ کا الحمدللہ۔ شکر سر۔ بالکل استاد جی۔ حضرات کی میں نے کہا مشاورت چل رہی تیسری، میں نے کہا چلے ترتیب بن جائے کلاس کے اندر، یہ اچھی بات ہے، تو اسی پہ میں نے کہا انتظار کر لیتے ہیں۔ استاد جی ہم اچھا معذرت جی، چاہتے ہیں، آپ کی بس ساتھی موجودگی بھی میں اس ہم کے نے لیے مشورہ نا تھوڑی سی مشورہ معاونت کیا، کریں ان معذرت۔ کی۔ نہیں کوئی جی جی مسئلہ نہیں معذرت ہے، سے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں خود ہی انتظار کر رہا تھا، میں نے کہا چلیے تاکہ آپ کے ساتھ کی مشاورت ہو جائے یہ گی، ویسے استاد جی موقع ہم نہیں مل پاتا۔ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی آپ وائس کے ذریعے بھی کر لیں، یہاں کلاس میں بھی جب موقع مل جائے کر سکتے ہیں، اور وائس میسیج یا ویسے لکھ کر جس طرح کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سب ساتھی ہیں جی آپس میں۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اور ساتھی ذرا معاونت ان کے ساتھ فرما دیجیے گا تاکہ ان کے لیے بھی آسان ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی مشکل نہ پیش آئے نا۔ ماضی ہم نے کل پڑھا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا ماضی۔ ماضی میں منفی معروف، منفی مجہول، اور اس سے پہلے ہم نے جو پڑھی دو گردانے وہ معروف اور مجہول تھے۔ ماضی معروف، ماضی مجہول، ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول، پھر ایک سے دوسرا صیغہ، تیسرا، چوتھا، 14 کی 14 صیغہ کیسے بنیں گے یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں قاعدے سے، معروف سے مجہول کیسے بنے گا یہ بھی پتہ چل گیا، منفی کیسے بنے گا یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ اچھا جی، اب ہم نے اگلی گردان پڑھنی ہے،
ماضی وہ ہے جس میں ماضی کا معنی ہوتا ہے، ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو گردان ہے اس کا تعلق ہے مضارع یعنی حال اور مستقبل کے ساتھ، موجودہ اور آئندہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو ماضی معروف کیا ہوتا ہے؟ جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے۔ اب اگر وہ کام حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہو رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ فعل مضارع اس کو ہم بولیں گے مضارع، اس کو ہم بولیں گے مضارع۔ مضارع کس کو بولا جاتا ہے جی؟ جس میں حال یا مستقبل کا معنی ہوتا ہے۔ حال یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ماضی سے مضارع ذرا بنانے کا طریقہ آپ ذرا سمجھ لیجیے۔ دیکھیں، کہہ رہے ہیں فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے۔ اس کا بنانے کا قاعدہ مختصر گردان کے بعد بیان ہم آپ کو ذرا ویسے بتا دیتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ حضرات کو لکھ کر بتایا تھا ایک مرتبہ، یاد ہے نا شروع میں؟ حروف مضارع یا جن کو علامت مضارع بولا جاتا ہے نا، وہ کتنے ہیں بھائیو؟ وہ 4 ہیں۔ حروف عطین، حروف عطین الف تا یا نون، ان کو علامت مضارع بولا جاتا ہے۔ جس بھی فعل کے شروع میں یہ آئیں گے تو وہ فعل مضارع ہوگا۔ یا آئے گی، تا آئے گی، الف آئے گا، نون آئے گا، حروف عطین ان کو بولا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا پہلا صیغہ آپ کے سامنے لکھا ہوا یفعلو۔ یفعلو کے اندر ہم نے فعلا تھا، کیا تھا بھائی؟ فعلا۔ شروع میں علامت مضارع ہم نے یا لگا دی۔ جب علامت مضارع یا لگائی تو فا کی جو حرکت ہے وہ علامت مضارع کو دے دی، یا فعلا ہو گیا اور آخر میں پیش دے دیا یفعلو ہو گیا۔ بڑا آسان ہے۔ جہاں تا لگانی ہے وہاں تا لگا کر یہی عمل کریں گے، جہاں الف لگانا ہے وہاں الف لگا کر باقی عمل یہی ہوگا، جہاں نون لگانا ہے وہاں نون لگا کر باقی عمل یہی ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لکھ کر بتاؤں؟ آگے یہ سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی استاد۔ ہاں؟ کیا فرمایا جی؟ بس سر یہی کہا تھا کہ آ رہی ہے سمجھ۔ جی اسی طرح تا لگا دیا، علامت جو پہلے کلمے کی حرکت تھی وہ تا کو دے دی، آخر سے پیش دے دیا یفعلو، تفعلو ہو گیا۔ الف لگایا ہے تو فا کی حرکت الف کو دے دی اور آخر سے پیش دے دیا افعلو ہو گیا۔ اسی طرح ماضی فعلا کے شروع میں نون لگایا اور فا کی حرکت نون کو دے دی، پہلے کلمے کی حرکت نون کو دے دی اور آخر سے پیش دے دیا نفعل ہو گیا۔ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ یفعلو یفعلان مجھول کا قاعدہ کل بتاؤں گا۔ یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو۔ معروف اور مجھول کی 2 گردانیں یاد ہوگی تو منفی معروف اور مجھول کی بھی یاد ہوگی۔ ماضی کے شروع میں ما لگتا ہے منفی بنانے کے لیے، مضارع کے شروع میں لا لگتا ہے۔ سمجھ گئے بھائیو بات؟ یہ گردان اور اس کا ترجمہ آپ حضرات یاد کر لیجیے گا۔ جی سر۔ ہم عوامل کی بات پڑھ رہے تھے،
کس کی بات پڑھ رہے تھے؟ عوامل کی. تو عوامل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک لفظی جو لفظوں میں عمل کرتا ہے، دوسرا معنوی جو معنی میں عمل کرتا ہے، جو چھپ کر عمل کرتا ہے. لفظی جو عامل ہے وہ ہم نے بتائے تھے 3 طرح کے ہیں، پیچھے پڑھے تھے ہم نے، حروف عاملہ، اسماء عاملہ اور افعال عاملہ. حروف عاملہ نہیں، یہیں سے تھا ہمارا. ہاں ٹھیک ہے. اصل میں بچوں کا بھی سبق ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کا بھی، تو اس لیے تھوڑا بیچ میں شک ہو جاتا ہے. پہلے ہے حروف عاملہ، یعنی ایسے حروف کون کون سے ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں. جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حروف وہ ہیں جو اپنے سے بعد اسم میں عمل کرتے ہیں، دوسرے حروف وہ ہیں جو اپنے سے بعد فعل میں عمل کرتے ہیں. تو پہلے ان کو بیان کریں گے جو حروف عمل کرتے ہیں لیکن اسم کے اندر عمل کرتے ہیں. اس کی 7 قسمیں ہیں، یعنی اسم پر عمل کرنے والے جو حروف ہیں، اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 7 قسمیں ہیں. پہلی ہے حروف جر. پہلی کیا ہے؟ حروف جر. جر کا معنی ہوتا ہے زیر دینا. جر زیر کو کہتے ہیں. حروف جارہ ان کو اس لیے بولا جاتا ہے زیر دینے والے. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں. بڑا آسان ہے. 17 ہیں، آپ یاد کر لیں گے تو جہاں بھی آئیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہاں حروف جر کی وجہ سے زیر آیا ہے یا کسی اور وجہ سے ہے. باؤ تاؤ کاف لام مز و منز خلا. باؤ تاؤ کاف لام واؤ مز منز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ. یہ شعر کی شکل کے اندر، شعر کی صورت میں آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مز منز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ. یہ حروف جہاں بھی آئیں گے وہاں عمل کریں گے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے یہ 17 حروف جہاں جہاں آتے ہیں وہاں اسم میں عمل کرتے ہیں. مررت بزید، یہاں با حرف جر ہے، اس نے زید کو زیر دے دیا. زید کل اسدی، یہاں کاف حرف جر ہے، اس نے اسدی کو زیر دے دیا. ٹھیک ہے. مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، یہاں کاف ہے حروف جارہ. تاللہ لافعلن کذا، یہاں تا ہے حروف جارہ جو قسم کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور اس طرح کروں گا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہاں لام ہے لفظ اللہ کے شروع میں، جس نے لفظ اللہ کے نیچے زیر دے دیا. واللہ لافعلن کذا، یہاں واو قسمیہ ہے جو قسم کے معنی میں آتی ہے، یہ بھی حروف جر ہے، اس نے لفظ اللہ کے نیچے زیر دے دیا. زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یہاں فی حرف جار ہے جس نے الدار کو مجرور کر دیا. سألتہ عن امرین، میں نے اس سے پوچھا معاملے کے بارے میں، یہاں ان حرف جر ہے، اس نے امرین کو مجرور کر دیا. قام زید علی السطح، زید کھڑا ہوا چھت پر، یہاں علی حرف جر ہے، اس نے السطح کے نیچے زیر دے دیا. ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو یہاں مذ کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے یوم کو کے نیچے زیر دے دیا. جاء القوم خلا زید، یہاں خلا حرف جر ہے، اس نے زید کے نیچے جر دے دیا. جاء القوم، آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ. رب عالم یعلم بعلمہ، بہت سے عالم اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. ربا حرف جر ہے، اس نے عالمین کے نیچے زیر دے دیا. جاء القوم حاشا زید، یہاں حاشا حرف جر ہے، اس نے زیدین کے نیچے زیر دے دیا. جاء القوم عدا زیدین، یہاں عدا نے دے دیا. سرت من الہند الی المدینہ، میں چلا ہند سے مدینہ کی طرف. من حرف جر ہے، اس نے الہندی کے نیچے زیر دے دیا. الہ حرف جر ہے، اس نے المدینہ کے نیچے زیر دے دیا. اکلت السمکۃ حتی رأسہا، میں نے کھایا مچھلی کو اس کے سر سمیت. تو یہاں حتی حرف جر ہے، اس نے رأس کے نیچے زیر دے دیا. ما جاءنی زید مذ خمسۃ ایام، میں نہیں آیا میرے پاس زید 5 دن سے. یہاں مذ حرف جر ہے، اس نے کیا دے دیا؟ حرف خمستی کے نیچے زیر دے دیا.
सर जी जो सीरत हैं? सिरत من الحين ده الى المدينه इसमें ये एक मिनल तो नहीं है इला है हैं? ना हरफ जर सर अमीन भी ये हरफ जुमला जर है, पढ़े इला भी हरफ जर है। तो इसमें दो है दो हाँ हरफ जी जर दो है हैं सिर तो जी, ठीक दो ठीक है हैं। सर जी क्योंकि दोनों दोनों बाद वाले हर उसको एक कलाम के फेल अंदर बोल तो गए बेशुमार हरफ जर आ सकते हैं। ठीक सर चलिए जी, इंशाअल्लाह ताला अगला हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। आप रात का बैठना कबूल फरमाए हाँ। और दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह सर जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई साथी ना ये भी ज़रा मुशावरत कीजिएगा, कोई साथी जिसके पास लैपटॉप हो वो तैयार हो किताब शेयर करने के लिए। थोड़ा सा नेट का मसला होता रहता है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इंशाल्लाह फिर उसको कंट्रोल दे देंगे। उमैर भाई तैयार तो हैं, लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं, मुश्किल होती है मोबाइल से।